اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنے کی مرتکب ہوئی زنا وغیرہ کرے تو پھر تنگ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد خاندان والے بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے وارث بن جاتے، اس کو بھی تقسیم کرتے۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ عورت جب شوہر مر گیا تو اب آزاد ہو گئی، عزت گزار کے جہاں چاہے جس سے چاہے پھر نکاح کر لے، تم اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض خاندان اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو تانے دیتے رہتے ہیں اگر عورت کہے کہ میں نے اور نکاح کرنا ہے یا کوئی نکاح کرنا چاہے۔ تو اسلام میں ظلم اور جبر کی اجازت نہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے۔ معروف کیا ہے؟ جو جانا پہچانا، جس کو سب اچھا اخلاق اور کردار کہیں کہ یہ شوہر اچھا ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، کیئرنگ ہے، بیمار ہو تو تب خیال رکھتا ہے، کسی مشکل میں ہو تب خیال رکھتا ہے، تکلیف میں ہو تو دل جوئی کرتا ہے، ہمت بندھاتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ سارے رشتوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے ہوتے ہیں۔ یہی معروف طریقہ ہے۔ اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، کیونکہ عورت ہے نا، کمزور ہے، کبھی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، دنیا میں حور پریاں نہیں ہوتی، حوریں تو آخرت میں ہی ہوگی۔ تو دنیا کی عورتیں اگر نیک ہیں، بھلی مانس ہیں، شریف ہیں، با اخلاق ہیں، لیکن کبھی شکل نہیں پسند تم کو، یا کوئی ادا پسند نہیں، یا کوئی حرکت یا عادت پسند نہیں، کسی ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور کوئی ویکنس ہوتی ہے، فرمایا اس کو مسئلہ نہ بنا، اس کو ایشو نہ بنا لو۔ اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی دے رکھی، ہو سکتا ہے وہ تمہارے بچوں کی بہت اچھی ماں ہو سکتا ہے وہ تمہاری آخرت کے لیے مددگار ہو، وہ کیسا خیر تمہیں اور فیض پہنچائے کہ تم سوچ ہی نہ رکھ سکو۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الگ ہو جانا، طلاق دے دینا، گھر توڑ دینا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا، یہ وہی کرے گا جس کے اندر تقویٰ نہ ہوگا، جو خدا کے خوف سے خالی ہوگا۔ اسی لیے اس سورت کی پہلی آیت خطبہ نکاح میں بھی ہے اور اس میں 2 دفعہ تقویٰ کا ذکر ہے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، نہیں بنتی، اب طلاق ہی پہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہ دیا ہو، ڈائمنڈ کا ہار ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے ایک ہیرا بھی واپس نہیں لے سکتے، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ یعنی طلاق کے وقت یا طلاق کے بعد شوہر مہر بھی نہیں لے سکتا اور دیگر گفٹس بھی جو دیے وقتاً فوقتاً اچھے دنوں میں ہنی مون پر، وہ بھی نہیں واپس لے سکتا۔ کیا تم اسے بہتان لگا کر اور ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اس سے کس طرح لوگے؟ واپس کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے، تم اس عورت سے فائدہ اٹھا چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی تم سے انہوں نے نکاح کیا تھا، کوئی ایسی یاری دوستی تھوڑی کی تھی کہ تم نے گفٹ دیا، لڑائی کی تو اب وہ واپس لے لو۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور بہت برا چلن۔ آپ میں سے ایک لسنر لکھتی ہیں، السلام علیکم استاذہ، کل جب دورہ قرآن کی کلاس میں سیلاب زدہ لوگوں کے فنڈ کی بات ہو رہی تھی، اسی وقت سے ان پریشان حال لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ابھرا۔ حالانکہ سیلاب زدہ لوگوں کے بارے میں ٹی وی اخباروں میں یہ بات پڑھنے اور سننے میں آ رہی تھی، لیکن ایک خاص ماحول میں خاص زبان سے کہی ہوئی بات دل پر زیادہ اثر کر جاتی ہے۔ کل گھر جا کر اپنے بیٹے کو فون کیا جو کہ فارماسسٹ ہے۔ میں نے کہا بیٹا وہ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، آج ان پر مشکل وقت ہے، ان کے لیے کچھ کرو۔ بیٹے نے کہا امی ویکنڈ تک آپ کو دوائیں پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا کوشش کرنا اگر ویکنڈ سے پہلے پہنچا دو۔ اتفاق سے ڈاکٹر سے میری اپائنٹمنٹ تھی، ڈاکٹر سے فارغ ہو کر اسی پلازا کی فارمیسی میں گئی، اس سے پوچھا اگر میں کافی تعداد میں تم سے ٹائلونول وغیرہ لوں تو کیا تم مجھے ڈسکاؤنٹ دو گے، کیونکہ یہ دوائیں مجھے پاکستان میں سیلاب زدہ لوگوں کے لیے بھیجنا ہے۔ وہ فارماسسٹ بھی مسلمان تھا، کہنے لگا حالانکہ میں کافی دوائیں پاکستان پہنچا چکا ہوں لیکن پھر بھی 1000 کی بوٹل تمہارے لیے آرڈر کر دیتا ہوں جو کہ میری طرف سے ڈونیشن ہوگی۔ اس پر میں نے کہا پھر تم اس کے علاوہ 2 بوتلیں میری طرف سے بھی آرڈر کر دو، یہ سب ملا کر 3000 ٹیبلٹس ہو جائیں گی۔
یہ ایک صبح، کل صبح 10:30 تک آ کر لے جانا. یہاں سے فارغ ہو کر اپنی باجی کی طرف جا رہی تھی. راستہ بھر میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے. میں راستے بھر سوچتی رہی کہ اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں. انسان ایک قدم نیکی کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ اس کے لیے کتنے راستے کھول دیتا ہے. میرے چند قدم فارمیسی تک جانے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. الحمدللہ، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ، حکمت. اس کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. آپ کہتی ہیں نیکیاں انسان کے ارد گرد ہوتی ہیں، صرف وہ نظر آنی چاہیے کہ اطراف میں بکھری ہوئی نیکیاں دیکھ لیں. اگر میں کل کی کلاس میں نہ ہوتی تو کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتی. جزاکم اللہ خیرا. نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کا نام ہے. وہ چھوٹی کوشش بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی کوشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو اور واقعی صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہم وہ کام کرنا چاہیں، اور پھر آخرت کے اجر کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش. ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہرے گی. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائے، اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے لیے کوشش کرے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. یہی قدردانی ہے اس کوشش کی کہ جو اللہ کے لیے کی جائے، اور پھر آخرت میں انشاءاللہ اللہ ہی کے ہاں اس کی جزا بھی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صرف سننے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایٹ لارج بڑی انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی توفیق دے. چلیے شروع کرتے ہیں. آج جمعہ بھی ہے، ہمیں تھوڑا سا ارلی ختم کرنا چاہیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں بیٹیاں، یعنی ان سے نکاح حرام ہے، ان سے جسمانی تعلق حرام ہے. اور صرف حرام ہی نہیں بلکہ یہ ایسا فعل ہے جو فوجداری جرم ہے، یعنی اس پر دنیا میں بھی سزا ہے اور پولیس اس میں دست اندازی کر سکتی ہے. بہت سی روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور ان کی جائیداد کی ضبطی کی سزا دی ہے. یعنی یہ اتنا بڑا کرائم ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں بیٹی کے ساتھ زنا کرے، کیونکہ نکاح تو ہوتا ہی نہیں. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں یعنی سوتیلی بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گود میں پرورش نہیں پائی، بچپن سے ساتھ نہیں تھی تو پھر حلال ہے. اشارہ ہے اس رشتے کی نزاکت کی طرف کہ وہ تو تمہاری اپنی ہی بیٹیوں کی طرح ہیں، کیونکہ اپنی بیٹیوں کو انسان گود لیتا ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شور ہو چکا ہو، یعنی اگر ماں سے نکاح ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شور نہ ہوا ہو، یعنی اگر ہسبینڈ وائف کو رشتہ قائم نہ ہوا ہو، تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں.
اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی سگے بیٹے، ان کی بیوی یعنی بہویں جو ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، کیونکہ سوکنوں کا رشتہ باہم حسد کا ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں قطع رحمی نہ ہو جائے۔ مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، یعنی دور جاہلیت میں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔